بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت داہم کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے اور حصہ دوم جو احادیث سے متعلقہ ہے، اس میں حدیث نمبر 11 یعنی آپ کے سلیبس کے مطابق تو حدیث نمبر 1 ہے، کیونکہ 10 حدیثیں تو 9th کلاس میں ہیں، اور 11 حدیث جو ہے یہ آپ کی 11ویں حدیث آپ کی پہلی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 11 جو نماز سے متعلقہ تھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت، 5 نمازوں کی فرضیت، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 12 جو ہے یہ خطبہ جمعہ سے متعلقہ ہے۔ حدیث دیکھیے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، جب آپ نے کہا، یہ تو نے کہا، لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعۃ جمعے کے دن، انصت امر کا صیغہ خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت تو آپ نے فضول بات کی۔ ترجمہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ جی بیٹا، اس حدیث مبارکہ سے متعلقہ جو باتیں ہم نے سیکھنی ہیں، سب سے پہلے تو جمعہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اجتماع سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے اکٹھے ہونا، اکٹھے ہونا۔ جمعے کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الایام جمعۃ، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جمعے کی نماز کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو چل پڑیے، کوشش کیجئے، دوڑیے اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس سے جمعے کی نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے، جمعے والے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے باتیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ دیکھیے، جمعے کا جو خطبہ ہے یہ 2 رکعات نماز کے برابر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ظہر کی نماز میں کتنے فرض ادا کیے جاتے ہیں؟ 4۔ اور جمعے والے دن کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ 2۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض کو کم کر دیا ہے، در حقیقت اس کی وجہ نماز جمعہ میں خطبہ جمعہ کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، کہ خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عزیز طلباء، خطبہ جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جمعے والے دن ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں مقصد لوگوں کو دین سکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے اس اجتماع کے اندر خطباء کو چاہیے، علماء کو چاہیے کہ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے، اور ممبر پر بیٹھ کر کوشش کی جائے کہ لوگوں کو 100% دین سکھایا جائے۔ اس میں کسی قسم کی اختلافی باتیں جو عام آج کل ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ایسی باتیں جو اجتماعی باتیں ہیں اور اتفاقی باتیں ہیں، جس سے لوگوں کو دینی ترقی حاصل ہو، ایسی باتیں خطبہ جمعہ کے اندر کرنی چاہیے۔ اب جب دین کی باتیں جب خطبہ جمعہ میں سکھائی جائیں گی، تو علم دین کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہے، لیکن علم دین کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دین کی بات جب بھی کی جائے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بات تشریح میں لکھی ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے توجہ سے سنی جائے، دھیان سے بات سنی جائے۔ جب توجہ اور دھیان سے بات جو ہے وہ سنی جائے گی تو پھر اس بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی کہ جمعہ کا خطبہ جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہوتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو جمعے کے آداب بھی اس حدیث مبارکہ میں بتلائے گئے ہیں۔ جمعے کے آداب کیا ہیں؟ جیسے ایک ادب آپ نے یہ پڑھا ہے جمعے کے آداب میں سے، ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی اس دوران بات کر رہا ہے، آپ اس کو خاموش کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے خاموش نہ کروائیں، بلکہ آپ اس کو ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے آپ اس کو خاموش کروا دیں۔ خطبہ جمعہ کے آداب 4-5 آداب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک ذکر، اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ ذکر، اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے جب امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، آ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بیٹا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ادب کھانا پینا خطبے کے دوران، سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، لوگ اپنی نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یا جیسے خطبہ جمعہ چل رہا ہو جس کا سننا واجب ہے تو اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ نہ تو کھانا پینا ہے نہ سلام کرنا ہے۔ اگر کوئی سلام کر بھی لیتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دینا۔ تیسرے نمبر پہ خطبے کے دوران امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کی بھی اجازت نہیں، جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں تشریح کے اندر کہ اگر آپ نے کسی کو کہا انصت، خاموش ہو جاؤ، جب کہ امام خطبہ دے رہے تو آپ نے یہ فضول بات کی۔ چوتھا ادب یہ ہے جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو حاضرین پر سننا اور چپ رہنا واجب ہے، توجہ سے سننا اور خاموش رہنا۔ پانچواں ادب یہ ہے اگر کوئی بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے اس کو منع کر دیں۔ جو بیٹا آج کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے، حاصل کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ پوری توجہ سے سنا جائے، جو اس میں تعلیمات دی جاتی ہیں ان کو پورے دھیان اور توجہ سے حاصل کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا شخص باتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ ہاتھ کے اشارے سے یا آپ اس کو کسی اشارے سے آپ اس کو خاموش کروا دیں، اس کو بھی زبان سے کہہ کر جو ہے وہ خاموش نہ کروائیں۔ ایک قول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو سنا دوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ جمعے کی اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جمعے کے دن صبح ہی مسجدوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو جمعے والے دن فرشتے مساجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو شخص سب سے پہلے آتا ہے تو اس ترتیب سے پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا،
تو جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے پھر فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے تو خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا گوشت غرباء میں تقسیم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آنے والا ہے اس کے لیے ایک گائے کا ثواب ہے، تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے ایک بکری کا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متواتر جمعے کی نماز میں آنے والوں کو ترغیب بھی دی۔ اس انداز میں ان فرامین سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم جمعے والے دن کوشش یہ کیا کریں کہ بہت جلدی مسجد کے اندر آئیں اور بڑی توجہ سے خطبہ جمعہ کو سنیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے اچھی طرح سے اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لینا ہے۔ کل نوٹس کا تعارف آپ کو کروایا تھا کہ نوٹس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آج جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے حدیث نمبر 2 یا حدیث نمبر 12، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی نوٹس کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث کا ترجمہ ہے، نیچے تشریح ہے، جمعہ کے خطبے کی اہمیت اور افادیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور جمعے کا خطبہ سننے کے آداب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو بیٹا آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔